اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ سناؤں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا حال بڑا دلچسپ اور ایمان بڑھانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ مشہور نبی ہیں جن کا حال قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ آپ پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، لیکن آپ کی پرورش ایک کافر بادشاہ کے محل میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے وقت میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام فرعون تھا۔ وہ اپنے کو خدا کہلواتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں ایک بہت بڑے نبی کے خاندان کے بہت سے لوگ رہتے تھے۔ یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ فرعون بنی اسرائیل سے بہت جلتا تھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ لوگ بغاوت کر کے مصر پر قبضہ نہ کریں۔ اسی لیے وہ ان کو طرح طرح سے ستایا اور بات بات پر قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ لڑکیوں سے وہ لوڈیوں کی طرح کام لیتا تھا۔ اس طرح دن بہر دن بنی اسرائیل کم ہوئے جا رہے تھے۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے، ان کا ایمان تو کمزور ہو گیا تھا، لیکن وہ فرعون کو خدا ماننے کو تیار نہ تھے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ صاحبہ بڑے سمجھدار اور خدا پر بھروسہ کرنے والی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بچے کی پیدائش کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو وہ قتل کر دے گا۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیٹا دیا، پھر صندوق کو بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ بیٹی کو ساتھ کر دیا کہ دریا کے کنارے کنارے جائے اور دیکھے کہ بچہ کہاں پہنچتا ہے۔ یہ لڑکی صندوق کو دیکھتی ہوئی دریائے نیل کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ آگے چل کر فرعون کا محل ملا۔ محل کی چھت پر فرعون کی بیوی کھڑی دریا کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے صندوق دیکھا تو حکم دیا کہ اسے نکالا جائے۔ صندوق نکالا گیا، اسے کھولا تو اس میں بچہ نکلا۔ فرعون کی بیوی کے کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس نے بچے کو پال لیا۔ فرعون نے دیکھا تو اسے شبہ ہوا۔ اس نے چاہا کہ قتل کروا دیں، لیکن فرعون کی بیوی نے سمجھا بجھا کر منع کیا اور اس طرح بچے محل ہی میں رہ گیا۔ بچے کے لیے ایک دودھ پلانے والی کی ضرورت پڑی۔ مصر کی اچھی اچھی دائیاں آئیں، انہوں نے دودھ پلانا چاہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ منہ میں نہ لیا۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن جو صندوق کے ساتھ ساتھ محل میں چلی گئی تھی، آگے بڑھی اور کہا، اگر تم کہو تو میں ایک ایسی دودھ پلانے والی لاؤں جس کا دودھ بچہ ضرور پیے۔ حکم ہوا، لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن روتی ہوئی گھر آئی، ماں سے سارا حال کہا، پھر ماں کو لے گئی۔ ماں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیا، پھر انہی کو دودھ پلانے کے لیے رکھ لیا گیا۔
کیا خدا کی قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن کے گھر پلے بڑے، پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو نبی بنایا اور مصر والوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کا کام ان کی سپرد کیا۔ اس پر فرعون سے ٹھن گئی تو پھر اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس طرح نبی اسرائیل کو دشمن سے چھٹکارا ملا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔